أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. گزشتہ درس کے آخر میں یہ بات چل رہی تھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا ہوا واضح دشمن ہے. تم اسے دشمن ہی سمجھو، دشمن ہی مانو. اور پھر اہل جہنم اور اہل جنت لوگوں کا مختصر سا تذکرہ آیا تھا کہ جو لوگ جہنم جو لوگ کفر پر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح سر انجام دینے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. ابھی میں نے جو آیات پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے. فَرَآهُ حَسَنًا، اور وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے. برے عمل مزین کر دیے گئے. اب ظاہر ہے کہ جو آدمی برائیوں میں پھنسا ہوا ہے، فاسق و فاجر ہے، فسق و فجور میں ہر وقت وہ ملوث رہتا ہے، شیطان نے اس کے لیے اس کے سارے اعمال کو مزین کیا ہوا ہے کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، تم صحیح جا رہے ہو. شیطان کے اس کے سامنے برے اعمال کو مزین کر کے رکھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ پورے دل کے ساتھ، پورے من کے ساتھ اس برے عمل پر لگا رہتا ہے. اور فرآہ حسنًا،
شیطان کے پروپیگنڈے کا یہ عالم ہے کہ وہ برے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے برے اعمال کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ کے پاس ہے وہ مالک ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے، جس کو چاہے وہ گمراہ کرے۔ یہ بات ایک دن پہلے بھی بلکہ کئی مرتبہ یہ پہلے بھی آئی ہے کہ اللہ رب العزت تو نہیں چاہتا کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور جہنم میں ڈالے۔ اللہ رب العزت تو بہت ہی مہربان ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اشد، اللہ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اشد رحمتاً من ہذہ بولدہا۔ ایک ماں کا بچہ گم ہو گیا اور وہ اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر، اس بچے کو پکڑ، اس کا منہ سیدھا کر، دیکھا کہ میرا نہیں ہے، آگے باغ، بالآخر بچہ مل گیا، اسے پکڑا، سینے سے لگایا، دودھ پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں۔ موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا سمجھتے ہو یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، اس کے بس میں ہو تو ہم حلفیہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اشد رحمہ من ہذہ بولدہا، اللہ رب العزت تو یقیناً اس عورت کے اپنے بچے پر جتنی شفقت ہے اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ شفیق ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ رب کیسے ایسے چاہے کہ اس کو پکڑو جہنم میں پھینکو، اس میں پکڑو جہنم میں پھینکو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے انتظام کیا بندوں کی ہدایت کا، آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں، اور دوسرا انتظام یہ کیا کہ اگر اس کتاب میں کوئی بات سمجھ میں نہ آنے والی ہو تو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا جو ہر قوم میں سے ہی بنائے گئے۔ کوئی عربی بولنے والا ہے تو اس کی طرف عربی نبی بھیجا، کوئی سنسکرت والا ہے، کوئی عبرانی والا ہے، کوئی کون والا، ہر زبان والوں میں سے ان کی اپنی قوم میں سے نبی بھیجے تاکہ لوگوں کو سمجھائیں، دین سمجھائیں۔ اور اللہ رب العزت نے بندوں کی رہنمائی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن اگر ایک آدمی کا جی ہی نہیں چاہتا کہ وہ رہنمائی لے، حاصل کرے، بلکہ شیطان نے اس کے سامنے جو کچھ مزین کر رکھا ہے وہ اسی کو سب کوئی سمجھتا ہے اور اسی کے پیچھے چل رہا ہے، اس نے اپنے لیے ہدایت کے سارے دروازے اپنے ہاتھوں خود بند کر لیے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اب اللہ نے مہر لگا دی کہ یہ ہدایت پہ آنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت جبراً تو کسی کو ہدایت پہ لاتا نہیں نا، اس نے تو یہ دنیا امتحان بنائی ہے، جو راہ ہدایت اختیار کرے گا انجام اچھا، اور جو راہ ضلالت اختیار کرے گا، گمراہی پر رہے گا، اس کا انجام برا ہوگا۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے بندے کو راستہ بتا دیا ہے، سیدھا بھی بتا دیا ہے اور ٹیڑھا بھی بتا دیا ہے۔ سیدھے پہ جاؤ گے کیا ہوگا، ٹیڑھے پہ چڑھ جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ رب العزت نے دونوں راستے انسان کو بتا دیے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت کے سارے وسائل موجود ہونے کے باوجود ان میں سے کسی وسیلے کو اختیار نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے گمراہی ہے اور ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جو حق کی تلاش میں رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ حق کی تلاش کے بارے میں اگر بعض واقعات پہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے حق کو پانے کے لیے کتنی محنتیں کی۔ ہمیں تو الحمدللہ بڑا اچھا ملا، ماں باپ مسلمان تھے، ہم پیدا ہوئے، ہم بھی مسلمان ہوئے، حق کی تلاش میں نہیں نکلنا پڑا، ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ قربانیوں کا تو معلوم ہے کتنی دینی پڑتی ہیں۔ آپ کے ساتھیوں میں سے آپ کے دائیں بائیں کوئی لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے،
آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ چھوٹ گئے، بیوی بچے چھوٹ گئے، بہن بھائی چھوٹ گئے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو اپنا گھر تک چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر منتقل ہونا پڑا۔ یہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے کہ وہ جب آدمی سیدھی لائن پہ چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ پکا ہوا ہے یا نہیں۔ ہمارے دیکھنے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے واقعات آپ سنتے رہے، ہم سنتے رہے کہ مسلمان ہوئے، ماں باپ نے چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا، بیوی بچے تک نے انکار کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اگر صرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے واقعہ پہ تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے حق کو تلاش کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ تلاش شرط ہے۔ آدمی کہے کہ مجھے ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلانے پڑیں اور میں ساری چیزیں پالوں، تو ایسا تو دنیا داری میں بھی نہیں ہوتا۔ ایران کے شہزادے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران کے شہزادے ہیں، شاہی خاندان کے فرد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا، ہدایت کی اور حق کی تلاش میں نکلے۔ ایران سے عراق گئے، عراق سے شام گئے، شام سے پھر کسی نے کہا کہ نہیں تمہیں عراق ہی جانا ہوگا، وہاں سے پھر عراق آئے، اور عراق میں سے جس جگہ جس پادری کے ساتھ، ایک پادری کے ساتھ تھے، وہ مرا، جاتے ہوئے کہہ کے گیا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ مرا۔ چلتے چلاتے ایسا وقت آیا کہ عربوں کا قافلہ وہاں پہنچا، یہاں سے جسے آج اب سعودی عرب کہہ لیں، سعودی عرب کا قافلہ وہاں پہنچا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ یہاں جہاں تم گھوم رہے ہو یہاں نہیں، نبی ایک آنے والا ہے اور اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہودی کتابوں کے، اہل کتاب کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات طے تھی کہ ان کے آنے کا، مبعوث ہونے کا، ان کے نبوت کے اعلان کرنے کا وقت اب آ گیا ہے، لیکن وہ یہاں شام میں، عراق میں نہیں ہوں گے، وہ عرب میں ہوں گے۔ اور عرب شمار کیا جاتا تھا، حجاز کا علاقہ ہے، مکہ، مدینہ، جدہ، طائف، اس علاقے کو عرب علاقہ شمار کیا جاتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک کارواں جو یہاں سے عربوں کا گیا اس کے ساتھ شامل ہو گئے کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں آپ کے ساتھ عربستان میں جاتا ہوں۔ اب قافلے والوں نے بہت بڑی رقم بھی لی، کچھ ان کے جانور تھے، بکریاں وغیرہ، وہ بھی لے لیں۔ یہ سارا کچھ صرف اس لیے کہ تمہیں ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور راستے میں پھر کچھ ایسا ہوا کہ ایک قافلے نے دوسرے قافلے کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا۔ اب اس وقت چونکہ غلاموں کی خرید و فروخت کا سلسلہ، ایک شہزادہ، ایک آزاد انسان حق کی تلاش میں نکلا، کس طرح مارا مختلف علاقوں میں پھر رہا ہے کہ مجھے حق مل جائے، غلاموں کی شکل میں انہیں بیچ دیا گیا۔ اور جس یہودی کے ہاتھوں بیچا وہ لے کر مدینہ منورہ آ گیا۔ مدینہ منورہ میں اس نے آ کے اپنے باغات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا کہ یہ باغات ہیں، یہ کھجوریں ہیں، ان کو پانی دینا، ان کے پھل اتارنا، اور وہ ساری خدمات انجام دیتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کام پہ ہیں، کھجور کے اوپر ہیں، پتے کاٹ رہے ہیں یا کھجوریں اتار رہے ہیں، کھجور کے اوپر۔ نیچے اس مالک نے آ کے اپنے کسی ساتھی سے بات کی کہ بھائی وہ جس کا سنتے تھے نا کہ کوئی نبی آنے والا ہے، وہ نبی آ گیا ہے۔ پہلے وہ مکہ میں تھا اور اب وہ نبی مدینہ منورہ میں آ گیا۔ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو وہ آپس میں یہ یہودی گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ نبی تو اب مدینہ میں آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کانوں میں یہ آواز پڑی تو ان کی خوشی کا تو کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں جس شہر میں ہوں اسی شہر میں وہ نبی پہنچ گئے ہیں۔ فوری طور پر کھجور سے نیچے نکل آئے اور آ کے اپنے مالکوں کے پاس بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ وہ نبی جس نے مبعوث ہونا تھا وہ مبعوث ہو گئے؟ انہوں نے انتہائی بدتمیزی سے کہا کہ تم جاؤ جا کے اپنا کام کرو، تم کون ہوتے ہو، تمہیں کیا معلوم ہے کیا نبی ہے کیا؟ وہ کیا جانے کہ یہ شہزادہ تو ساری دنیا گھوم کے آ گیا ہے اس نبی کی تلاش میں، یہ کیوں نہیں جانتا اسے؟
بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل گیا کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے ہیں، اور انہوں نے نشانیاں، نبی ہونے کی کچھ نشانیاں پڑھ رکھی تھی، سن رکھی تھی۔ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہدیہ لے کے آئے۔ زارے کے باغ میں کام کرتے تھے، کوئی کھجوریں، کوئی چیز، کچھ دوسری چیزیں۔ باغات میں گائیاں ہوتی ہیں، باغات میں بکریاں ہوتی ہیں، اور عربوں میں پنیر جو خشک دہی ٹائپ چیز ہے وہ بہت استعمال ہوتی ہے، خاص طور پر بدوی علاقوں میں۔ تو وہ مختلف چیزیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں یہ ہدیہ لایا ہوں، میں یہ صدقہ لایا ہوں۔ پہلی مرتبہ آئے تو کہا کہ میں یہ صدقہ لایا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں جو بھی لائے تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آگے کر دی اور کہا کہ تم لوگ کھا لو۔ اب انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ وہ نبی ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ کہا میری پہلی شرط پوری ہو گئی، میں نے جو سن رکھا ہے ان شرطوں میں سے پہلی پوری ہوگی کہ یہ صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ اپنے صحابہ کرام کو دیا کہ تم کھا لو۔ تھوڑا عرصہ بعد دوبارہ آئے، کچھ چیزیں کھانے پینے کی لے کر آئے اور آ کر سب کے سامنے رکھ کے کہا کہ بھائیو میں یہ آپ لوگوں کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ شامل کیا، جیسا کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ اکیلے تو اپنے سامنے رکھ کے کھایا نہیں کرتے تھے۔ آج کے پیروں کی طرح کا معاملہ تھوڑا تھا کہ جو اچھی اچھی چیزیں ہیں کچھ کھا لی، کچھ الگ کر لی پارسل لینے کے لیے، اور بچی خوشی جو ہیں وہ مریدوں کو کھلائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آؤ، چادر بچھائی گئی اور اس کے اوپر جو بھی ہدیہ تحفہ لائے تھے کھانے کے لیے رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کے ساتھ کھانا شروع کیا تو وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ میری 2 شرطیں پوری ہو گئیں کہ یہ نبی ہیں، لیکن ایک شرط ابھی باقی ہے۔ تیسرے موقع پر آئے، اب دیکھیں کہ سن رہے ہیں یہ نبی ہیں، لیکن تلاش یہ ہے کہ مجھے جو علامتیں موجود ہیں میں جب تک ساری علامتوں کو دیکھ نہ لوں گا تب تک میں آگے نہیں بڑھتا۔ تیسری مرتبہ آئے، اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگا رہے ہیں، ادھر سے ہو کے آگے ادھر سے ہو کے آگے۔ ان کا قصد کیا ہے کہ کسی طرح آپ کے کندھوں سے چادر نیچے ہو اور میں دیکھوں کہ جو مہر نبوت کہا گیا ہے وہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں تھوڑا سا گوشت اٹھا ہوا تھا، وہ مہر نبوت شمار کی گئی تھی۔ اب ان کی تلاش ہے کہ ہمیں وہ مہر نبوت نظر آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات محسوس کر لی کہ سلمان کیا چاہتا ہے۔ آپ نے کپڑا تھوڑا سا ڈھیلا کیا اور ظاہر ہے کہ شانوں سے نیچے ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور اب کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے 3 علامتیں یا نشانیاں سنی تھیں، وہ تینوں نشانیاں موجود ہیں اور آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو آدمی شہزادگی چھوڑ کر مسافر اور مسکین بنا رہا، جس آدمی نے اپنی جتنی بھی عمر کی کمائی تھی وہ ساری کی ساری خرچ کر دی، اور جو آدمی آزادی کھو بیٹھا اور غلام بن کے بکتا ہوا مدینہ منورہ میں پہنچا، لیکن طلب ایک ہی ہے کہ ہمیں حق کی تلاش ہے، نبی مبعوث ہونے والا ہے اور ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ وہ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ نبی کو پہنچنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے دیکھیں کتنا سفر کیا، کتنی مشقت برداشت کی۔ ہم اسی لیے خوش نصیب ہیں، ہمارے تو مزے ہیں، باپ دادا مسلمان تھے، مسلمان پیدا ہوئے، نام ہمارے بڑے خوبصورت ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ، احمد، محمد، اور اگر کرتوت ہمارے دیکھے جائیں کہ ہم ہیں کیا، اسلام کا ہم نے نام تو لے رکھا ہے اور سن رکھا ہے، اسلام کیا ہے وہ آپ کو بے شمار مسلمانوں میں نظر نہیں آئے گا۔ بلکہ کئی واقعات ایسے بھی سننے میں آئے کہ ایک کمرے میں 2 لوگ رہ رہے ہیں، ایک کمرے میں 2 آدمی ہیں۔
اور کافی عرصہ رہے، اس کو اپنا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، دونوں میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ دوسرا آدمی کس مذہب یا کس دین سے تعلق رکھتا ہے۔ نہ کبھی مسلمان مسجد میں گیا، نہ کبھی ہندو چرچ میں گیا یا مندر میں گیا اور عیسائی چرچ میں۔ ایک عرصہ تک ایک کمرے میں رہنے والوں کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ بس اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ اگر مسلمان مسجد میں جانے والا ہوتا، مسلمان صحیح معنوں میں ہوتا، تو ہندو کو پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہے، اور اگر وہ ہندو یا عیسائی اپنے چرچ یا مندر میں جانے والا ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ یہ ہندو، دونوں ایک جیسے، جیسا مسلمان ویسا ہی کافر۔ اب اس کی مسلمانوں کی کیا کریں گے آپ؟ یہ ہیں جن کے بارے میں متحدہ عرب امارات میں میں کافی عرصہ رہا ہوں، تقریباً 17 سال رہا ہوں، تو وہاں بدو لوگوں میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی معروف تھیں۔ پاکستان انڈیا کے لوگوں کے بارے میں خاص طور پر وہ کہتے کہ کسی کو پوچھیں نا کہ ہاں اسلام فی، یعنی بالکل بدوی انداز، نہ عربی صحیح نہ اردو صحیح، وہ لوگ کافی اردو بھی جانتے ہیں، ہاں اسلام فی، آئیوا بابا اسلام فی، صلاح لا صلاح معافی، سیدھا سیدھا۔ اس مسلمان ہو تو کہا ہاں مسلمان ہوں، اور پوچھا کہ نماز تو کہا کہ نماز نہیں میں پڑھتا۔ اس طرح کے مسلمان کو اسلام کا حصہ کیا ملا ہوا ہے؟ قدرتی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا اور مسلمان ہے، ورنہ اس کو کیا معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے؟ بیوی چھوڑنی پڑے، بچے چھوڑنے پڑیں، ماں باپ چھوڑنے پڑیں، وطن گھر چھوڑنا پڑے، دولت جائیداد چھوڑنا پڑے، اور پھر اسلام اختیار کرنا پڑے تو پتہ چلے کہ یہ اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت نوازا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، مسلمان ہے الحمدللہ۔ اب اسلام کے احکام پہ جتنا ممکن ہے اتنا تو چلیں۔ اب اسلام نے کسی کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ کسی کے بس سے باہر ہو، یہ بات تو طے ہے نا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ جب ہر حکم انسان کی طاقت میں ہے اور پھر آدمی بالکل ہی بے طاقت ہو کے بیٹھ جائے، جہاں باری آئی اسلام کی کسی کام کی، وہاں فوری طور پر آدمی ڈھیلا ہو جائے، اذانیں ہو رہی ہیں پرواہ نہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں پرواہ نہیں۔ یہاں تو الحمدللہ وہ خطرے بھی نہیں ہے نا، پہلے اذان ہوئی اسپیکر میں، جماعت ہوئی 10 منٹ جماعت ہوتی رہی اسپیکر میں، نمازیں یہاں اسپیکر میں ہے نا پوری کی پوری۔ جہری نمازوں میں سے فجر، مغرب، عشاء، تینوں نمازیں اسپیکر میں سنی جا رہی ہوتی ہیں کہ نماز چل رہی ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو بعض دفعہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے دنوں میں نے سنا کہ آپ اذان اسپیکر میں دے سکتے ہیں لیکن جماعت نہیں اسپیکر میں کرا سکتے، اذان دے دو اور اسپیکر بند کر دو۔ پھر جمعے کے بارے میں آ گیا، یہ پچھلے سال، یہ جنوری نہیں، اس سے پچھلے سال جنوری کی بات ہے، پتہ چلا کہ آپ جمعے کا خطبہ جو عربی حصہ ہے وہ اسپیکر میں پڑھ سکتے ہیں، جو اردو بات کرنی ہے وہ ساری کی، پنجابی یا اردو، وہ ساری کی ساری بغیر اسپیکر کے۔ خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد اسپیکر کا بٹن بند ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ مسجد کے اندر۔ یہاں تو اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ساری مسجدوں کے اسپیکر کھلے ہیں، اذان کے لیے کھلے، جماعت کے لیے کھلے، اور سارے اسپیکروں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے کانوں کے اندر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہماری آج کی مسلمانی۔ ساری اذانیں سنتے ہیں اور ساری نمازوں کی جماعت ہوتی سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے مزے میں، ہمیں نہیں پرواہ کہ کیا ہے۔ تو یہ ہے اسلام فی صلاح معافی۔ اسلام مسلمان تو ہم ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنے راستے ممکن ہیں سب ہمیں دیے، اور جب کوئی آدمی سارے راستوں کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور ہر راستے کو اختیار کرنے میں آسانی بھی موجود ہو، اس کے باوجود اگر کوئی ہدایت پہ نہیں آتا، ہدایت پہ چلنا نہیں چاہتا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ ہدایت کا انکاری ہے۔ اس کے دل پہ پھر اللہ رب العزت مور لگا دیتے ہیں۔ انہی کے بارے میں کہا گیا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ پھر جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔
اللہ ہر کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کریم رکھا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا مفسر، بہت بڑا عالم آپ کو سمجھانے جا رہا ہے تو آپ سمجھ کے واقعی اس اسلام کو اختیار کر لیں گے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب، وہ آپ کے سامنے واضح مثال موجود ہے۔ کیا ابو طالب سے زیادہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل رہا ہوگا؟ بچپن ان کے گھر میں گزرا، ابو طالب کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، وہاں جوان ہوئے، پلے بڑے، اور ابو طالب کے ساتھ ان کی جوانی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن اور جوانی ابو طالب کے ساتھ۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت نہیں دی ہوگی کہ چاچا مسلمان ہو جاؤ؟ آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ نے دعوت نہ دی ہو کہ چاچا مسلمان ہو جاؤ؟ یقیناً دعوت دی، اور وہ دعوت جو صحیح بخاری شریف میں واقعہ پورا موجود ہے کہ مرنے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ چچا اسلام قبول کر لو، ایک مرتبہ ہی کلمہ پڑھ لو۔ اب چونکہ آدمی کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ والے بیٹھے لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب آخری سانسیں چل رہی ہیں، اب یہ کسی وقت بھی اکھڑ جائیں گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، میں کلمہ سن کر کم از کم اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کے لائق تو ہو جاؤں۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ بیٹھے ہوئے یہ تلقین کر رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، اور دوسری طرف ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ اپوزیشن پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب یہاں قومیت آ گئی، دین نکل گیا اور قومیت آ گئی۔ کہتے ہیں کہ دیکھو باپ دادے کے دین کو نہیں جاتے جاتے کہیں چھوڑ دینا کہ اپنے بھتیجے کے دین پہ آ جاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، باپ دادے کے دین پہ قائم رہو، یعنی مشرک ہی رہو۔ اور ابو طالب کے آخری الفاظ صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں جو نقل کیے گئے۔ ابو طالب کہتے ہیں علی ملت عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ یہ الفاظ کہے اور جان نکل گئی۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ کریں، کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں کہ وہ کچھ کہانیاں، کچھ باتیں اتنی بڑھاتے، کسی کی پاک دامنی کی حکایت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، کہیں گے جی حضرت نے جماعت کروائی۔ اب حضرت کا نام آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضرت نے جماعت کروائی اور السلام علیکم، دائیں طرف جب سلام پھیرا، جہاں تک نظر گئی جن جن پہ حضرت کی نگاہ پڑی وہ سارے حافظ قرآن ہو گئے، اور اس طرف سلام پھیرا، جس جس پر نظر پڑی وہ حافظ قرآن ہو گئے۔ اور ان حضرت کے اور ان کے رشتہ داروں کے بارے میں موجود ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو 10 سپارے قرآن کریم حفظ کیے ہوئے تھے۔ یہ کرامات آپ نے سنی ہوں گی یقیناً۔ ان کی نظر کا فیضان بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سلام پھیر کے ادھر دیکھا، جتنے لوگوں پر نگاہ پڑی سارے مسلمان ہو گئے۔ کیا سارے لوگ حافظ قرآن ہو گئے؟ اب کیا ان کی نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے زیادہ پر اثر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو تاثیر ہو سکتی ہے، کیا دنیا کے کسی انسان کی بھی نگاہ میں اتنی تاثیر ہو سکتی ہے؟ اگر نگاہ سے مسلمان کرنا ہوتا تو مکہ میں کافر ہی کوئی نہ رہتا، کیونکہ آپ تو وہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے، 40 سال کی عمر ہوئی، نبوت ملی، اس وقت بھی آپ وہاں ہیں، اور آپ نے ایک ایک آدمی کو دعوت پہنچائی۔ اگر نگاہوں کی تاثیر سے لوگ مسلمان ہوتے، نگاہوں کی تاثیر سے لوگ حافظ قرآن ہوتے،
تو مکے والے سارے مسلمان بھی ہوتے، حافظ قرآن بھی ہوتے، اور کوئی بھی نہ ہوتا تو جتنی محنت، جتنا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو دیا ہے اتنا کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ آپ ہر وقت ان کے ساتھ ہیں، اور نگاہ کرم بھی ہر وقت رہتی تھی، آپ کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں، اور صرف انہی کے مسلمان ہونے کی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دلی خواہش تھی۔ آگے ایک آیت آ رہی ہے اسی آیت کے بعد، کہ آپ تو اتنا دل و جان سے چاہتے تھے کہ مکہ والے مسلمان ہو جو اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ مسلمان نہیں ہوں گے تو کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ اتنا پریشان، اتنا تم غمگین ان کی حالت کو دیکھ کر۔ اب مکہ والوں کو دیکھ کر آپ اتنے پریشان ہو کہ اللہ کو کہنا پڑے کہ اتنا بھی اپنے آپ کو ان کے غم میں نہ مار لو، یہ میں سنبھالوں گا کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ جب معاملہ گھر میں آتا ہے ابو طالب کا تو وہ مسلمان نہیں ہوئے آخر دم تک۔ نگاہ کرم کہاں گئی؟ نگاہ کا فیض اگر اتنا ہوتا ہے تو نبی سے بڑا فیض والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کا چچا کافر مر گیا اور آنکھوں کے سامنے مر گیا، اسے ہدایت نصیب نہیں، کیونکہ ہدایت انک لا تہدی من احببت، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ہدایت اسے نہیں دے سکتا جسے تو چاہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ اب اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو ہدایت کی تلاش میں حضرت سلمان فارسی کی طرح اور دیگر بہت سارے لوگوں کی طرح، دیکھو باہر سے آ کے سلمان فارسی ایران سے آئے، حضرت شہیب رضی اللہ عنہ روم سے آئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ سے آئے، دور دراز کے ملکوں سے آ کے لوگ اسلام اختیار کر گئے، جنتیں پا گئے، جنت کی بشارتیں دنیا میں ہوتے ہوئے پا گئے، اور جن کے مابین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر گزاری ان کو سب کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے ہدایت کو طلب کرنے کی راہ اختیار نہیں کی۔ اللہ رب العزت ایسے کسی کو گمراہ نہیں کر دیتا، فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ جو آدمی گمراہی کی طرف جانے کے سارے اپنے راستے جو ہیں وہ اختیار کیے جاتا ہے، اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے، وہ یہدی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، یہ ہیں الفاظ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ اسی آیت کے آخری الفاظ ہیں، اے میرے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ہدایت نہ لانے کی وجہ سے حسرت میں اپنی جان کو ہلکان نہ کر لیں، یعنی اپنی جان نہ آپ خراب کر لیں، ان کے پیچھے اپنی جان نہ دے بیٹھیں کہیں۔ آپ کو ان پر غم کھا کر اپنی جان کو ہلاک نہیں کر لینا چاہیے۔ اور یہ بات جو ہے یہ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، آپ کی تمنا اور آپ کی کوششیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، ان کوششوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر اتنا بوجھ لینا بھی قبول تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے نبی آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ آپ ان کلمات سے اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کتنی عزیز تھی، لوگ ہدایت پر آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کتنی پیاری تھی۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کر کے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کی تمام تر کوششیں کی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے نبی ہدایت نہیں لاتے، ہدایت پہ نہیں آتے، اسلام نہیں لاتے، چھوڑو ان کو میں سمجھ لوں گا، لیکن تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو۔ یہی بات اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء کے بالکل شروع میں ہی فرمائی۔ سورۃ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے طا سین میم سے، جو حروف تہجی ہیں، طا سین میم حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اب آگے تیسری آیت جو ہے وہ ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے نبی لگتا ہے کہ آپ تو اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ مومن کیوں نہیں ہو رہے۔ مکہ والوں کو دعوت کے پہنچا دینے کے باوجود آپ کو ان کی اتنی فکر ہے کہ یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، مسلمان ہو جائیں،
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لعلک باخع نفسک، لگتا ہے کہ آپ تو اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے، اللہ یکون مومنین، کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، ان کے ایمان نہ لانے پر تم اپنی جان کو ہلاک کرنے کے لیے بیٹھے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس بات سے ٹوکا۔ ایک طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان باتوں میں آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور پوری محنت سے پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، آپ اتنے غمگین اور پریشان نہ ہوں، ان لوگوں کو چھوڑیں، اب ان کا آگے کا جو حساب کتاب ہے وہ ہم کر لیں گے۔ اور اسی طرح کی بات سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے میرے نبی آپ ان کے پیچھے، یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے پیچھے اسی طرح رنج میں غم میں مبتلا رہتے ہوئے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ اس بات پر یا اس قرآن کریم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ نے لوگوں کو قرآن کریم سنایا، قرآن کریم سنا کر اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، وہ ایمان لانے کی طرف نہیں آ رہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ اتنے پریشان نہ ہوں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر یہ ایمان نہیں لاتے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اپنی ذمہ داری آپ پوری کر دیں، اور داعی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ نبی کی اور داعی کی، مبلغ کی کہہ لیں، واعظ کی کہہ لیں، ذمہ داری ہوتی ہے پہنچانا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول پر پہنچا دینا ہے، پہنچانا رسول کا اور داعی کا کام، اور منوانا یہ اللہ کا کام، وہ کسی کو منوائے یا کسی کو نہ منوائے یہ معاملہ داعی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، رنج میں غم میں مبتلا رہ کر۔ اور یہاں ایک نقطہ چھوٹا سا اور بھی ہے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اس حدیث پر ایمان نہ لائیں۔ اب یہاں حدیث کس چیز کو کہا گیا ہے؟ اب یہ جو عبارت ہے وہ بالکل واضح آپ کے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو کہا کہ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اے میرے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ قرآن کریم کو بھی حدیث کہا گیا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی ہے، وہاں بھی قرآن کریم ہی ہے۔ یعنی حدیث کا اطلاق قرآن پر بھی ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی، دونوں پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب جو لوگ لفظ حدیث سے بدکتے رہتے ہیں، لفظ حدیث سے ان کو آگ لگ جاتی ہے، اور اہل حدیث سے تو اس سے بھی زیادہ لگ جاتی ہے۔ لفظ حدیث ہی ان کو اچھا نہیں لگتا، اور جب ساتھ اہل کا لفظ لگتا ہے نا، اہل حدیث، تو پھر وہ تو کپڑوں سے ہی باہر ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، ابھی اس بات کو تھوڑا عرصہ ہو گیا ہے، غالباً بنگلور میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، ائمہ اربعہ کانفرنس، اور اسی طرح ان دنوں پاکستان میں کیا اور انڈیا میں کیا مختلف شہروں میں بڑے زور شور سے کانفرنسیں ہوئیں، اور وہ ساری کی ساری کانفرنسیں اہل حدیث کے خلاف تھیں۔ اصل میں اہل حدیث کے خلاف زہر اگلنا تھا، نام رکھا ائمہ اربعہ کانفرنس۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کانفرنس میں ائمہ اربعہ کے ماننے والوں میں سے کون کون تھا؟ صرف احناف تھے، تو ائمہ اربعہ تو نہ بنے نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کھینچ تان کے مان لیتے ہیں کہ کوئی کیرلا سے بنگلہ دیش سے کسی کو دعوت دے دی ہوگی، تو بنگلہ دیش میں چونکہ شافعی حضرات ہیں، 2 امام ہو گئے،
اب دو اماموں کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر کانفرنس کا نام ائمہ اربعہ کانفرنس، اور اس کانفرنس میں کوشش یہ کی گئی کہ ائمہ اربعہ کا دفاع کریں۔ اب یہاں تھوڑی سی بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ائمہ اربعہ کا دفاع کیوں کریں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ میں اور میرا امام صرف برحق ہیں، دوسرا کوئی برحق نہیں، تو پھر ائمہ اربعہ کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارے علماء احناف میں یہ بات موجود ہے اور کتابوں میں باقاعدہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ پہلے کہا گیا کہ صرف ائمہ اربعہ جو ہیں وہی حق ہیں، لفظ ہے حق چار ائمہ میں منحصر ہیں، یعنی چار ائمہ کے باہر حق نہیں ہے، چار ائمہ کے باہر حق نہیں ہے۔ بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چار ائمہ کو ماننے والے ہی صرف مسلمان ہیں، دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اسی وقت کے کچھ لوگوں نے جنہوں نے یہ بات لکھی اور کہا اللہ کے بندو، تمہارے اپنے امام کا استاد اس کے تابع نہیں ہے، تمہارے امام کے بہت قریبی شاگرد اس کے تابع نہیں ہیں، شاگردی میں ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے، بات وہ مانتے ہیں جو کتاب اللہ سنت رسول کے قریب ہو، اور کئی نام ان شاگردوں کے موجود ہیں۔ تو جملے کو بدلا گیا کہ حق چار ائمہ میں منحصر ہیں، اس جملے کو چھوڑا گیا، کہا گیا کہ چاروں ائمہ برحق ہیں۔ تھوڑا فرق ہو گیا یا نہیں؟ چاروں ائمہ برحق ہیں۔ اب کہنے کو تو یہ چاروں ائمہ برحق ہیں اور ائمہ اربعہ کانفرنس کر کے بھی یہ شو کر دیا، لیکن یہ مانتے نہیں کہ چاروں ائمہ برحق ہیں، کہتے ضرور ہیں، مانتے نہیں۔ اگر ان کے نہ ماننے کی دلیل چاہیے تو آپ رمضان المبارک ابھی کل گزرا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ رمضان بھی دکھائے۔ رمضان میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، حرم جیسا مقام جہاں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، وہاں 20 رکعت تراویح اور 4 فرض، کتنے ہو گئے؟ 24 رکعتیں اس آدمی نے جماعت کے ساتھ پڑھی، 4 فرض جماعت کے ساتھ پڑھے، 2 سنتیں الگ الگ سارے پڑھتے ہیں، پھر تراویح شروع ہو گئی، 20 تراویح باجماعت پڑھی، اور جب وطر کی باری آ گئی تو اسے چھوڑ کے پیچھے ہو گئے۔ وطر یہ اب اکیلے پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ وطر ہمارے امام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے امام نے تو کہا ہوا نا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے، امام نے تو کہاں کہا ہوگا، کسی مولوی نے کہا ہوگا، امام تک تو ان مسائل کی سند صحیح طور پر جاتی نہیں، کسی عالم نے، ان کے کسی مولوی نے یا نیچے والے اماموں میں سے کسی نے کہا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات بیٹھو اور پھر تیسری کے لیے اٹھو، 3 رکعتیں مغرب کی طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا ہے کہ وطروں کو مغرب کے مشابہ مت کرو، وطر کی نماز کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، اور 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھیں اور پھر تیسری کے لیے اٹھیں تو مغرب کے مشابہ ہوگا یا نہیں؟ پورا مغرب کی مشابہت ہوگی۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، اور حرم کے اندر حرم کے امام کے پیچھے وطر پڑھنے کو تیار نہیں۔ اب جو آدمی حرم میں کھڑے ہو کر حرم کے امام کے پیچھے وطر پڑھنے کو تیار نہیں، اس نے چاروں اماموں کو برحق مانا؟ برحق تو تب مانتا نا کہ ٹھیک ہے وطر بھی پڑھ لو، یہ بھی برحق امام کا کہا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں کہنے کی ہیں۔ ان کانفرنسوں میں جو کچھ ہوا اس کا کچا چٹھا علماء کرام نے سارا لیا، کیا کیا ان لوگوں نے کہا، کیا کیا رسالے پمفلٹ بانٹے، اور ان کا بہترین جواب کتاب و سنت کی روشنی میں کتابی شکل میں موجود ہے اور مفصل موجود ہے۔ صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کانفرنسوں میں اس تھوڑے سے وقفہ میں 1 ڈیڑھ سال کا وقفہ آیا تھا، اتنے زور شور سے حدیث کے خلاف کام کیا گیا، نام اہل حدیث کا تھا لیکن حدیث کے کام خلاف ہوا،
کام حدیث کے خلاف ہوا، اور کہا گیا کہ حدیث ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، حدیث پہ ہر آدمی عمل نہ کر سکتا، بلکہ ایک کسی مولوی نے تو گرم ہو کے یہ تک کہہ دیا کہ یہ حدیث آگ ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اب اندازہ کریے کہ جب سٹیج پہ کھڑے ہو کر مولوی یہ کہے گا کہ حدیث تو آگ ہے، سامنے والے کہاں حدیث کے قریب آئیں گے؟ دل کے اندر غبار کچھ اور تھے، لیکن اتنے زور شور سے سال ڈیڑھ سال کے اندر نکالے گئے۔ حدیث کے قریب نہ ہو، یہ قرآن کریم کو بھی اللہ حدیث کہہ رہا ہے، اب کیا کرو گے؟ قرآن کریم میں اللہ نے کئی مرتبہ قرآن کریم کو حدیث کہا ہے۔ جب آپ حدیث کے قریب نہیں آئیں گے تو پھر قرآن بھی چھوڑ دیں، قرآن بھی چھوڑ دیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ اب آگے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مندر ہیں، گرجے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان مولویوں کو ہدایت دے، جب جذبات میں اور تعصب میں آتے ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں کرتے، کھلا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ آسفا، اسف، یعنی یہاں ایک لفظ آصف تو آپ سنتے ہوں گے نا، ایک نام ہے آصف ہمارے یہاں، الف مد آ اور سواد فا، ایک ہے سین فا، آصف۔ آصف بمعنی سوری، جیسے ہمارے کہتے ہیں سوری، عربی میں لفظ آصف ہے۔ آصف کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ پریشان ہونا، کسی چیز پہ غمگین ہو جانا، یا کسی چیز کا کوئی آدمی کو دھچکا لگا ہے تو کہتا ہے آصف۔ کسی کو چلتے چلتے دھکا لگ گیا، اب بیٹھے ہوئے عموماً ہوتا ہے نا، بیٹھ کے اٹھتے جاتے ہوئے درمیان میں سے نکلنے لگے، کسی کے کندھے کو گھٹنا لگ گیا تو ذرا تھوڑا زیادہ لگ، تو وہ کیا کرتے ہیں عموماً؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، سوری، کسی نے کہا آصف، کسی نے کہا معاف کرنا، تو یہ آصف لفظ انہی میں سے ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس بات پر یعنی قرآن کریم پر ایمان نہ لائیں گے تو کیا ان کے پیچھے آپ اسی طرح رنج میں اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے یہاں حدیث کے لفظ سے یاد کیا ہے، حدیث کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کسی ایک جگہ پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دلاتے ہوئے کہا کہ اے میرے نبی، آپ ان کے پیچھے اتنا نہ پڑیں کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں، بلکہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا اور ہمارا کام ہے اس کو اسلام پہ لانا یا نہ لانا، تم اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہو، بات ختم۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، پس آپ کو ان پر غم کھا کر اپنی جان ہلکان کرنے کی، ہلاکت میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے افعال کیا ہیں، ان کے کرتوت کیا ہیں، اللہ جانتا ہے، وہ حساب لے لے گا، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور۔ اب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگ مٹھا اور اگلا کس ڈٹھا۔ یہ جملہ اہل پنجاب کا ہے، کہتے ہیں کہ یہ دنیا میٹھی ہے، اگلی کس نے دیکھی ہے، یعنی جو کچھ کرنا ہے یہیں کر لو، مزے کر لو۔ بابر کے بارے میں مشہور ہے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ اس نظریے کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے سمجھاتے ہوئے فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فضا میں بادل موجود ہیں، اللہ ہوائیں بھیجتا ہے اور وہ بادلوں کو اٹھا کے جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں لے جاتی ہیں۔ فسقناہ الی بلد میت، اور ہم ان بادلوں کی بارش سے مردہ زمین کو پانی پلاتے ہیں، مردہ زمین کو سیراب کرتے ہیں۔ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها
اور ہم اس زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں بعد اس کے کہ وہ مر چکی تھی، یعنی بنجر ہو چکی تھی، اس میں کوئی انگوری، کوئی بوٹی، کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا، بالکل میت تھی، ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، اسی میں سے اب سبزیاں، کونپلیں، پھل پھول ہر چیز نکل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مثال دے کر فرمایا کذالک النشور، مرنے کے بعد بھی اسی طرح تمہیں زندہ کر لیا جائے گا۔ محشر کے میدان میں حشر نشر کہتے ہیں نا، حشر نشر، حشر کے میدان میں نشر ہوں گے، یعنی نکل آئیں گے، پھیل جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح ہی دوبارہ تم سب کو اٹھا لیں گے، تمہارا سب کا جی اٹھنا اسی طرح ہوگا۔ جب بنجر زمین کو ہم زندہ کر لیتے ہیں، زمین بنجر ہے، اس میں کوئی چیز نہیں اگ رہی، دھواں اڑ رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، اور جب بنجر علاقہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کہیں کوئی، یہ علاقے جو ہیں ہمارے یہاں سعودی عرب میں تو بنجر بہت ہے نا، ریتلے علاقے ہیں، دور دور تک نظر ماریں کوئی چیز نہیں آتی، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کچھ آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے، کچھ علاقے آپ نے خود دیکھے ہوں گے، لگتا ہے کہ شاید کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی جو ہری نہ ہو، اور زمین کی پیداوار سے ہری نہ ہو، کہیں پھول ہیں، کہیں پھل ہیں، کہیں سبزیاں ہیں، کہیں اناج ہے، اتنے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں کہ خالی جگہ کوئی بھی نہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ دیکھیں گے ایسی بے شمار، کوئی معلوم ہی نہیں کہ کتنے مربع، کتنے ہزار ایکڑ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس پہ کوئی انگوری کا نشان تک نہیں ہے، نباتات، سبزیاں، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے تو اس بنجر بے آباد زمین کو بھی آباد کرتا ہے، نہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ بنجر زمین کو اللہ آباد کرتا ہے، بے آباد کو، اور جہاں کل دھول اڑ رہی تھی آج وہاں سبزیاں ہیں۔ دیکھنے کے لیے آپ کو بھی ایسے مواقع ملے ہوں گے۔ اللہ رب العزت یہ نقشہ دکھا کے کہتا ہے کہ اسی طرح نشور ہوگا، تمہیں مرنے کے بعد بھی ہم اسی طرح اٹھائیں گے۔ زمین مر گئی تھی، ہم نے اس کو زندہ کیا، اور تم مر جاؤ گے تو تمہیں بھی اسی طرح زندہ کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کیسے زندہ کرے گا۔ مشرکین مکہ خاص طور پر، اور آج کے دہریے جو ہیں، ان کو تو چونکہ آخرت کا تصور ہی ان کے یہاں نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ بس مر گئے تو مر گئے، یہی ایک موت ہے اور بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اور ان جیسے غلط نظریات رکھنے والے تمام لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا، نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، اور ان کے ذریعے ہم میت زمین کو، مردہ بے آباد زمین کو سیراب کرتے ہیں، جب کہ وہ پہلے میت ہو چکی ہوتی ہے اور پھر وہ آباد ہو جاتی ہے۔ کذالک النشور، اسی طرح ہی تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اور وہ نفخے معروف ہیں، ایک نفخہ جس سے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسرا نفخہ جس سے سب پر موت واقع ہو جائے گی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ایک ہی نفخہ ہے جس سے بے ہوش بھی ہوں گے اور موت بھی واقع ہو جائے گی، اور ایک نفخہ اور ہوگا، اور اس نفخے سے سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ رب العزت کے حضور اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے لیے کسی مرے ہوئے کو اٹھانا، اللہ نے تو دنیا میں دیکھے کتنی مثالیں دے دی۔ یہ زمین مردہ ہے، اس کو زندہ کرنے کی مثال دے دی۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں پرندوں کو کہا، 4 پرندے پکڑو، ان کو سکھلاؤ، سدھاؤ، جب تمہاری آواز پہ آنا شروع کر دیں، یاتینا کسایا، بھاگتے ہوئے آ جائیں گے، جب اس پوزیشن میں آ جائیں تو ذبح کرو، قیمہ کرو، گوشت کو مکس کرو، 4 پہاڑوں میں اپنے چاروں طرف رکھو، پھر وہی آواز دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہی آواز دی۔ جب کہا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کیسے کرتا، اس واقعہ کے آغاز میں ہے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ،
اے اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے یا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان ہو۔ ایمان ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے دکھا دیا، اللہ نے دیکھیں بنجر زمین کو آباد کر کے دکھا دیا، پرندے مرے ہوئے کٹے ہوئے کیما کیے ہوئے اڑا کے دکھا دیے، اور ایک انسان کو مردہ کو زندہ کر کے بھی دکھایا یا نہیں دکھایا؟ سورۃ البقرہ کا واقعہ معروف ہے کہ واقعہ طویل ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو کہا کہ ایک گائے لو، ذبح کرو اور اس کا ایک پیس اس میت کو لگاؤ، یہ اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی اور بتائے گی کہ اس کو قتل کس نے کیا۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی یہ ساری چیزیں دکھا دی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہو، یا یہ ہمارے زمانے میں زمین کو اللہ رب العزت آباد کرتا ہے، ہمیں تو اللہ رب العزت نے ساری چیزیں دکھا رکھی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو، ہر جاندار کو اٹھانے پر قادر ہے، ایک ہی وقت میں سب کو اٹھا سکتا ہے، اور جس کو وہ اٹھانا چاہے گا وہ مردہ ہونے کے باوجود اٹھا لے گا۔ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تمام تر عزتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ اس آیت کو اور آگے کچھ آیات کا ترجمہ انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے کہ شوہر اتنا کماتا ہے کہ گھر آرام سے چل جاتا ہے الحمدللہ، اس کے باوجود اگر بیوی کو بھی کہے کہ وہ بھی کام کرے تو کیا بیوی کو کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی؟ لگتا ہے کہ یہ خواتین کی طرف سے سوال ہوگا۔ کچھ خواتین کام نہیں کرنا چاہتی، وہ گھر میں ہاؤس وائف کے طور پر اپنے بچوں کو سنبھال کے رہنا چاہتی ہیں، اور شوہر بضد ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب ہے کہ وہ جو جملہ ہے نا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دونوں پہیے چلتے رہیں، دونوں پہیے کام کریں۔ ان کا اندازہ جو ہے، انداز وہ خالص مادی انداز ہے۔ عورت کمائے بوقت ضرورت کوئی حرج نہیں، لیکن عورت کو بغیر کسی وجہ کے باہر کمانے کے لیے بھیجنا یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ شریعت تو بعد کی بات ہے، یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ گھر سے نکلے گی، اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو یہاں تو گاڑی چلانا اب جائز ہو گیا نا، اپنی گاڑی ہے تو بھی خطرات سے خالی نہیں ہے۔ گھر میں ہے کوئی خطرہ نہیں، گاڑی میں آئی خطرہ ہے۔ اسی طرح اگر ٹیکسی وغیرہ ہے یا کوئی بھی دوسرا ذریعہ ہے، رکشہ ہے، تو غیروں کے ساتھ سفر کرنا پڑے گا۔ پھر تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جہاں وہ کام کر رہی ہے وہاں مرد بھی کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ آپ جان بوجھ کر اپنی بکری کو بھیڑیوں کے آگے پھینک رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ انسانی بھیڑیے آج بے شمار ہیں جن کو عورت دیکھتے ہی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔
ایسے حالات میں آپ کو چاہیے کہ اپنی خواتین، اپنی بیویوں، بہو بیٹیوں کو بلا وجہ کام پہ مجبور نہ کریں، لیکن اگر کہیں ضرورت ہے تو عورت کام کر سکتی ہے، لیکن پردے کی تمام تر حدود و قیود کے اندر رہ کر۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں بھی اور کیسے بھی کوئی بھی کام، پردے کی اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو وہ عورت کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ آج کل آن لائن کوئی ایڈ دیتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں کام کروانا ہے، کام آن لائن ہی کرنا ہے، کام کر دو تو پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ کون کام کر رہا ہے، کس کمپنی کے لیے، یہ سب معلوم نہیں ہوتا۔ ایسا کام کرنا جائز ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کو جائز کام کرواتا ہے، پہلی بات یہ شرط ہے کہ آپ سے جائز کام کرواتا ہے، یہ ہے دماغی محنت، آپ کو دوسری تو کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑ رہی، آن لائن آپ اپنے دماغ سے کام لیتے ہیں، ان کا جو کام ہے کر کے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمپنی اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے تو کام سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ کام کرنا جائز نہیں، نہ اس کی اجرت حلال ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نارمل عام سا کام ہے، تو کمپنی کے بارے میں بھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ اسلام دشمنوں کی کمپنی ہے، اس میں کام کرنے میں اور اجرت لینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی درسوں میں آتے تھے، ان کے بیٹے کی اچانک طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وطر نماز کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ وطر کی بات تو ہو گئی ہے، اب اس میں سے اب صحیح کیا نکالیں گے آپ؟ میں نے کہا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات کے لیے بیٹھنا پھر اٹھنا یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے کہ وطروں کو مغرب کے مشابہ نہ کرو۔ اب پیچھے اور صحیح طریقہ کون سا بچتا ہے؟ ایک یہ کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرو اور 1 رکعت الگ پڑھو، اور دوسرا یہ کہ تینوں رکعتوں کو مسلسل پڑھو، درمیان میں اتحیات نہ۔ اب یہ تینوں طریقے معروف ہیں 3 رکعتیں پڑھنے کے، صحیح ترین طریقہ ان تینوں میں سے صحیح ترین طریقہ 2 اور 1 والا ہے، اور دوسرے نمبر پر 3 مسلسل والا ہے، اور تیسرا تو نمبر ہی نہیں لگانا چاہیے، وہ تو ہمارے پاک و ہند میں مشہور ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ ایک بھائی کو بہت دنوں سے داڑھی رکھنے کی دعوت دیتے داڑھی اس نے شاید رکھ لی، پھر کاٹ دی۔ جب پوچھا تو جواب میں کہا کہ مشین رانگ نمبر پر لگ گئی تھی۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں من حرامی حجتیں ڈھیر، یعنی نیت خراب ہو تو حجتیں بہت مل جاتی ہیں۔ مشین رانگ نمبر پہ آپ میں سے کبھی کسی سے لگی ہے؟ مشین بیچاری رانگ نمبر پہ نہیں لگتی، جب اندر رانگ ہو جائے تو اس وقت مشین بھی رانگ ہو جاتی ہے۔ چلیں ایک مرتبہ رانگ لگ گئی ہے، آئندہ کوشش کریں، کیونکہ یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں پھر اگائے گی، بہار آ جائے گی۔ ایک مرتبہ لگ گئی ہے، اگر واقعی غلطی سے رانگ لگ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ کوشش کریں کہ آئندہ یہ رانگ نمبر جو ہے اس کو نکال دیجیے اپنے دل میں۔ ابھی تک ٹیلی فون موبائل رانگ نمبر لگتا تھا، اب مشینیں بھی رانگ نمبر لگنا شروع ہو گئی۔ کیا اشراق اور چاشت ایک ہی نماز ہے اور اس کی رکعتیں 2 یا 4؟ چاشت کا وقت کب تک ختم؟ اشراق ہے جو سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد، یعنی آپ کہیں کہ 10 سے 15 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے، وہ ہے اشراق۔ اس کے بعد دوسری نماز ہے جس کو چاشت یا صلاۃ الضحیٰ، چاشت نماز چاشت فارسی کا لفظ ہے، وہ ضحیٰ کا سمجھ لے ترجمہ ہے۔ صلاۃ الضحیٰ چاشت ایک ہی نماز ہے، بلکہ اسی نماز کا ایک تیسرا نام ہے اور وہ ہے صلاۃ الاوابین۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں صلاۃ الاوابین پڑھتے ہیں مغرب و عشاء کے درمیان، اور ایک حدیث وہ ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ہے لیکن ضعیف۔ اور صحیح مسلم میں صلاۃ الاوابین کا جو وقت بتایا گیا ہے وہ ہے صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال،
اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے، یعنی گرم ریت پر چلتے ہوئے اتنی جلدی تو نہیں چلتے نا، لیکن بچہ ہے اس کے پاؤں نرم ہیں، اونٹ کے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا، وہ تو پکا ہو جائے گا، اس کا تو جوتا ایسا فرسٹ کلاس ہوتا ہے کہ گرمی ہے سردی ہے پرواہ نہیں، لیکن بچے کے پاؤں نرم ہوتے ہیں۔ وہ 9، 10، 11 یہ جو 3 گھنٹے ہیں ظہر سے پہلے ان میں ریت کافی گرم ہو چکی ہوتی ہے، اس میں یہ وقت سمجھ لیں کہ یہ صلاۃ الاوابین اور چاشت اور ضحیٰ کا وقت ہے۔ اب رہا ان کی رکعتوں کا معاملہ، تو رکعتیں صبح والی پہلی اشراق میں 2 رکعتیں ہیں، اور یہ جو ہے اس کی 2، 4، 6 اور 8 رکعتوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ الضحیٰ پڑھنا ثابت ہے، صلاۃ الاوابین۔ اور جو مغرب عشاء کے درمیان پڑھتے ہیں وہ بھی 8 ہی پڑھتے ہیں، اس روایت میں بھی 8 ہے، تو 8 اگر کبھی کم ہو جائیں 6، 4 کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی طے نہیں، مقرر نہیں ہے۔ یہ کسی نے مشورہ تو نہیں دیا، آرڈر دیا ہے کہ درس کے آغاز کا اعلان 8:30 بجے سے کر دیں۔ آرڈر ہی ہے نا یہ، تو کہ ہم آپ کے آرڈر کو مان رہے ہیں، آئندہ درس جو ہے وہ 8:30 بجے شروع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہم ویسے کافی پہلے آ گئے تھے، لیکن دیکھا کہ لوگ نہیں، مجھے کسی نے کہا آتے آتے بھی کہ کوئی صاحب ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ درس جلدی کریں، میں کہا درس لوگوں کو دینا ہے، اب جو کیمرہ مین ہے اس کو تو درس نہیں اکیلے کو دینا نا، اب طاہر اور میں اکٹھے آ جاتے ہیں، عبدالرحیم صاحب آئے ہوئے تھے، اب 3 لوگوں کو بیٹھ کے درس دینا شروع ہو جائیں، کچھ لوگ مل جائیں، کچھ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو الحمدللہ، تو اسی انتظار میں ہم ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ آ جایا کریں ہم درس شروع کر دیا کریں گے انشاءاللہ۔ کسی نے لکھا ہے از غزوہ ہند فنشڈ اور ناٹ، آپ فنش سمجھ لیں تاکہ آپ کی جان میں سکون آ جائے کہ ہو چکا جو ہو چکا۔ غزوہ ہند کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں، اور وہ ایک مناسب یہ ہے کہ ایک کتاب ہے غزوۃ الہند، اردو میں ہے، وہ پڑھیں، ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ کافروں سے جنگ جب بھی ہو، پہلی بات یہ ذہن رکھیں کہ کافروں سے جنگ جب بھی ہو وہ جہاد ہے، غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوا کرتے تھے، یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیں۔ اور جو صحیح اسلامی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے جہاد کیا جائے گا وہ یقیناً ایسا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہیں۔ اب اس وقت غزوہ ہند، تھوڑا پہلے غزوہ ہند ہوا، اس سے پہلے غزوہ ہند ہوا، اور پھر بھی غزوہ ہند ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر کبھی مسلمان اور کافر کی درمیانی جنگ چلتی ہے تو وہ اسلامی جنگ شمار کی جائے تو غزوہ ہے۔ معنی اصل میں غزوہ کا جو اصل معنی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت جس جنگ میں ہو، وہ تو اب ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی نا، تو اس لحاظ سے اس کو غزوہ کہنا بھی صحیح نہیں، لیکن چونکہ یہ ہوگی اسلام کفر کی جنگ تو اس میں ظاہر ہے کہ غزوے کا لفظ یا یہ لفظ استعمال کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اس کی کافی ساری تفصیلات ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہو چکا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی باقی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب بھی ہندوستان کے کافر حکام سے جنگ ہوگی وہ غزوہ ہی ہوگا اور وہ غزوۃ الہند کے تابع آئے گا۔ میرے بھانجے عبدالغفار کی صحت کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری ہمشیرہ کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کی ہمشیرہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، یہ کسی نے لکھا ہے، دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
یہ دو سوال تھوڑی لمبی تفصیل والے ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں لے کے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔